اب ہم دیکھتے ہیں حدیث اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں. بنیادی طور پر علماء کرام نے، محدثین نے، فقہاء وغیرہ نے حدیث کے بارے میں کہا کہ حدیث کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. 2، آپ کا فعل. اور 3، آپ کی تقریر یا آپ کا اقرار. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ یہاں اور ڈیٹیل میں آئیں گے کہ اور بھی چیزیں حدیث میں آ سکتی ہیں، لیکن بیسیکلی 3 باتیں عام طور سے آپ کو ملے گا کہ حدیث کیا ہے؟ قول، فعل، تقریر. اور بعض علماء نے مختلف احادیث کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے اس میں اور بھی ڈیفینیشن میں اضافے کیے، جس کو ہم آگے دیکھیں گے. قول کس کو کہتے ہیں؟ کہی ہوئی بات، اسٹیٹمنٹ. فعل کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوا عمل، ایکشن. کوئی کام کیا ہو، کھایا پیا، چلے پھرے، بیٹھے، تو کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فعل. اور 3، تقریر. تقریر کے معنی کیا ہے؟ جیسے کوئی کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، بہت سارے لوگ قول میں تو تقریر آ جاتی ہے، تقریر میں قول آ جاتا ہے، کیسے تقریر الگ سے کیا ہے؟ تقریر کا مطلب اقرار ہے. تقریر کا مطلب اس کو باقی رکھنا ہے. قررہ سے ہے یہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو وہاں پر صدر مقرر کیا ہے، اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اس کو باقی رکھنے دیا ہے، اس کو وہاں رکھا ہے. تو رکھنا، تقررہ مقرر کرنا، تقریر اقرار کرنا. تو تقریر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی. اب 2 میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ صحیح ہے یا تو غلط ہے. جب غلط ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر منع کریں گے. اور اگر منع نہیں کریں گے تو کیا نکلا؟ وہ چیز غلط نہیں ہے، یا تو وہ جائز ہے یا تو مستحب ہے، کسی بھی حکم میں آ سکتا ہے. تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے دیں، اس کو تبدیل نہ کریں، اس کو روکیں نہیں، اس کو باقی رکھیں. کسی نے کچھ کیا اور آپ اس پر خاموش ہیں، آپ کے علم میں وہ ہے اور خاموش ہیں آپ اس پر، تو وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کہیں گے کہ یہ تقریر سے ثابت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے دینے سے، آپ کے اقرار سے، آپ کے منع نہیں کرنے سے یہ بھی چیز حدیث میں آ جاتی ہے. تو حدیث میں بیسیکلی 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کو سنت بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے. سنت کیا ہوتی ہے؟ قول، فعل، تقریر ہوتی ہے. بعض لوگوں نے ایک نئی چیز شروع کر دی، حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے. اب اس میں بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. بعض مناظر قسم کے لوگ ہیں، اب انہوں نے کہا کہ کیوں یہ ضروری ہے، ان لوگوں نے کیوں ضروری سمجھا اس کو ایسا کرنا، حدیث الگ ہے اور سنت الگ ہے. انہیں کیوں کہا کہ ہم اہل سنت ہیں، تم اہل حدیث ہو. حدیث اور چیز ہوتی ہے اور سنت اور چیز ہوتی ہے. تو سنت کیا ہے؟ جو ثابت ہے، جس پہ عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کبھی کبھی کیا ہو یا کچھ بھی ہو اس طرح سے. تو اس طرح کی تفریق لوگوں نے کی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو سنت جو ہے یہ حدیث کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور حدیث سنت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سلف میں اس طرح کا معمول رہا ہے. بلکہ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیں. جو لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا قول کیا ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی. جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مذہب حدیث نہیں ہوتی ہے، سنت ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ حدیث میرا مذہب ہے. تو بہرحال تو حدیث اور سنت دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایک خفیف سا فرق دونوں میں ہے جو تفصیل کے وقت میں ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کا نام کیا دیا؟ السنن. سنن ابی داؤد، اس کو کیا کہتے ہیں کہ سنن ہے وہ. تو اس میں صرف سنتیں ہیں، فرائض نہیں اس میں منع کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، اس میں مستحب چیزیں نہیں ہیں، سب اس میں آ جاتا ہے. تو حدیث کا مجموعہ وہ ہے، اس کو نام کیا دے دیا؟ سنن. بلکہ سلف میں عقیدے کی کتاب کے لیے بھی سنہ کا لفظ آتا تھا، وہ عقیدے کو بھی سنت میں شامل کر لیتے تھے. اسی لیے امام احمد بن حنبل کی کتاب کا نام کیا ہے؟ السنہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں عقیدہ بھی ہے، بلکہ بنیادی طور پر اس میں عقیدہ ہے، اس میں عقیدہ ہے اور کچھ احکام بھی ہیں، حکام کے خلاف خروج نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ چیزیں اس میں ہیں. تو السنہ یہ عقیدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے.
لہٰذا اس طرح کی تقسیم کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنا غلط بات ہے کہ حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ فقہی اعتبار سے اس کی تفریق ہوگی تو پھر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم اہل السنہ ہے تو ہم کہیں کہ کیا آپ سنت پہ ہی عمل کرتے ہیں، آپ فرائض پہ عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ جیسے کوئی کہے کہ آپ سنت اہل حدیث ہو تو آپ قرآن کو مانتے کہ نہیں مانتے، آپ سنت کو مانتے کہ؟ یہ ایک دور کی اصطلاح ہے جب مسلمانوں میں علماء نے دیکھا کہ لوگ اہل الکلام اور اہل الرائے، اہل الکلام جو عقیدے میں بحثیں چھیڑ کے قرآن و سنت کے دلائل سے ہٹ کر اپنی عقلی بحثیں کرتے تھے، اور اہل الرائے جو شرعی احکام کے سلسلے میں اجتہاد کی کثرت کرتے تھے، اور اتنا زیادہ اجتہاد جو گنجائش نہیں ہے۔ تو ایسے دور میں انہوں نے اہل الکلام اور اہل الرائے کے بالمقابل اپنے لیے کیا لقب اختیار کیا؟ اہل الحدیث، جو حدیث میں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اپنی رائے سے دین میں کچھ نہیں کہتے، ہم اہل کلام نہیں، ہم اہل الرائے نہیں۔ تو یہ ان کے بالمقابل اہل الحدیث استعمال ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ یاد رکھیں۔ تو حدیث تین چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ایک قول، دوسرے فعل، اور تیسرے تقریر۔ اور علماء نے مختلف طور سے اس کی تعریف بیان کی